ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا، بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے. یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا، اوائڈ کرے گا. بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پک چکا ہے، ہار چکا ہے، یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے، تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا، 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں، 5-4 2-3 1-2 کا فرق ہے، جیت جائے. یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہوتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں، پنکچول ہیں، یہ وہ سارا، تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت، اور یہ درست ہے. اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام، بنیادی جمہوریتیں، بیسک ڈیموکریسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے. تو بدنصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے، ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی؟ اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے، ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ-رائٹ، حیران رہ جاتا ہوں میں، یقین ہی نہیں آتا، سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیسبل اینڈ انکرپٹیبل، یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، تو یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا. تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا
سارے چھوڑ گئے, لوگ آتے جاتے رہے, وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں, اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے, سہل نہیں تھے, آسان نہیں تھے. وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے وہ, تو اس لیے وہ, میں مزاج کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی, ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے. باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن. بی ہیں فرا ناز, کراچی سے ہیں. وہ کہتی ہیں جی معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو چکا ہے, 20 کروڑ عوام کٹ پتلی بن چکے ہیں, ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ معاشرے کو خراب کرنے والے ناسوروں کو کچل سکیں, اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. ان عوام کو کب ہوش آئے گا؟ ان کی قسمت تو انہوں نے خود ہی اپنی بدلنی ہے, اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدانوں نے نہیں. پر ابھی بھی گزارش یہ ہے, آپ نے کہا کہ معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہے, بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اور ایک بات میں عرض کروں کہ ہو چکا ہے, آپ نے یہ کہا ہے معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو چکا ہے, نہیں, یہ مدتوں سے ایسا ہی معاشرہ ہے. انفارچونیٹلی بات بہت زہریلی اور کڑوی ہے لیکن سچی ہے. پاکستان بنتے ہی 2 چیزیں مرز وجود میں آئی تھیں, یہ تاریخ بتاتی ہے, میں نہیں کہہ رہا. جعلی کلیم, جعلی جائیدادوں, کلیم جعلی جائیدادوں کے, جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے رشوت, خوشامد, پتہ نہیں کیا کچھ اس ملک میں ہوا. یہ پارٹیشن کے فوراً بعد شروع. دوسرا جعلی ذاتیں. اچھا, سو اس لیے یہ بات نہ کریں کہ شکار ہو چکا ہے, ہم اس کا شکار ڈے 1 سے ہیں. بلکہ اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو سلاطین دہلی, یہ مغلوں سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے 1-2 ایمپررز ایسے تھے, 1-2 بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے تنگ آ گئے, وہ کم تولتے تھے. انہوں نے سرکاری دستے تشکیل دیے اور وہ چھاپا مارتے تھے. کوئی سرکاری اہلکار جاتا, چیز خریدتا تھا, پیچھے اور 4 بندے آ جاتے تھے, وہ ان کے پاس تکڑیاں اور باٹ ہوتے تھے, وہ تولتے تھے. کم ہوتا تو بادشاہ نے کہا تھا کہ جتنا کوئی کم تولتا اتنا گوشت اس کے جسم سے اتار لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ سو یہ معاشرہ اسی طرح کا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب گورا آیا اس ملک میں تو یہاں عیسائیت کو تھوڑا سا فروغ ملا. تو جب مسلمان انویڈرز آئے تو بہت سے لوگوں نے صرف تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کے لیے, طاقتوروں کے ساتھ, فاتحین کے ساتھ خود کو بریکٹ کرنے کے لیے, انہوں نے تفصیلات میں جائے بغیر, سمجھے بغیر کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو بہرحال تاریخ میں ہوتا ہے ایسے. کتنا کرسچن تھا گورے کی آمد سے پہلے پورے بر صغیر میں, تو یہ حقائق ہوتے ہیں. اچھا, جہاں تک آپ کے اس جملے کا تعلق ہے کہ نفسا نفسی, تو دین جو ہے جس کے لیے کوئی عقل کی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر بالکل بھی ان پڑھ ہوں تو کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں سنے بغیر بندہ یہاں جوان ہوتا ہی نہیں. میں مکمل طور پہ بھی جاہل, میں اب بھی جاہل نہیں ہوں, میں 100% چٹا ان پڑھ بھی ہوتا تو یہ 5000 بار میں نے سنا ہوتا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس کے باوجود جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو بھی پتہ ہے. اور دین کا خلاصہ میرے نزدیک ہے ہی ایک چیز, وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس پہ کنٹرول, اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا. تمہارا امتحان یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق کہتے ہیں اس کو, کہ تمہارے اندر کا جو حیوان ہے وہ تو ہے, اس کی لگامیں تم نے کھینچ کے رکھنی ہے. یہ روزہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہے, اس کے باوجود آپ فاقے سے بیٹھے ہو, پانی موجود ہے, آپ پیاسے ہو. نماز کیا ہے؟ صبح اتنا علی یا تہجد کے وقت اٹھنے کے لیے مطلب دل گردہ چاہیے نا, خود کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ
الٹیمیٹلی یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اچھی لیڈرشپ مل جائے وہ پھر ایک دوسرے کو نا وہ ایک دوسرے کا عکس بن جاتے ہیں. اچھی لیڈرشپ ہے وہ اچھی تربیت دیتی ہے, اچھی مثالیں پیش کرتی ہے, تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں, موبلائز ہوتے ہیں. جہاں اگر وہ خود ہی کرپٹ ہوں, یعنی اتنے بے حیا, اتنے بے شرم ہوں لیڈر کہ سر عام کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدنیوں سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یعنی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے کس درجے کی ڈھٹائی, بے شرمی, بے حیائی یا جہالت کی ضرورت ہے. سو آپ جو کہہ رہے ہو نفس پہ کنٹرول وہ آتا ہے تعلیم سے, تربیت سے, ماحول سے. آپ اپنی اشرافیہ کہتے ہیں, عوام اپنی اشرافیہ کا, اپنی ایلیٹ کا عکس ہوتے ہیں. وہ بھی گندے غلیظ ترین لوگ وہ حکومتوں میں آتے ہیں اور پھر بے شمار آپ سنتے رہتے ہو رنگ برنگی باتیں روز. تو اس پہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. نیکسٹ کویسچن اسلام آباد سے ثنا توصیف صاحبہ ہیں. وہ کہتی ہیں آپ عمران خان کی بہت تعریف کرتے تھے, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ ہی رہنمائی فرما دیں. 70 سالوں میں 1 کلو گھی 155 روپے کلو تک گیا, 3 سالوں میں 320 روپے پہ پہنچ گیا. تو کیا یہ عمران خان کی ایمانداری کا انعام ہے؟ تو بیٹا آپ بات تو بنیادی طور پہ آپ درست کر رہے ہو, لیکن ہمیں اندازہ نہیں, چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہ ایشو, اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ سچی بات ہے میرے سر پہ سے گزر جاتا ہے بعض اوقات نا بہت ساری چیزیں. میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, ٹھیک ہے, تو میں ان کی ٹرمنالوجی میں نے زندگی میں پریکٹس نہیں کی, اس لیے میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں, لیکن بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ان کو میں جانتا ہوں. یہ اس ملک کے ساتھ وہ ہو چکا تھا جو ناقابل بیان ہے. میں بنیادی بات آپ کو کرتا ہوں, ایک جوا کھیل کے دیکھو, میں بھی کھیل کے دیکھوں, آپ بھی, اس ملک کے عوام بھی. وہ جوا کیا ہے؟ ہم نے کتنے سال بد سے بدتر ہوتے گئے, قرضے بڑھتے گئے, بربادی آتی گئی. ہم نے پیپلز پارٹی کو ٹوٹل کتنے سال دیے, ٹوٹل ایک گورنمنٹ, دوسری گورنمنٹ, تیسری گورنمنٹ, ٹوٹل. ہم نے یہ جو نون لیگ ہے اس کو کتنے ٹوٹل سال, اس سے زیادہ عمران کو دے دیں. بس میری لاجک یہ ہے, چونکہ یہ اتنا ولگرائز اور کرپٹ ہو چکا ہے سارے کا سارا سسٹم کہ ایک اکیلے آدمی کو یہ جنگ جیتنے کے لیے ذرا وقت ملنا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے. اور قومیں تشکیل پاتی ہیں جب, تو پھر پتھر کھانے بھی پڑتے ہیں, پتھر پیٹ سے باندھنے بھی پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کائنات کی سب سے خوبصورت, مکمل, عالی شان ترین ہستی کی. طائف کے پتھر کھائے بھی طائف میں, اور پھر غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنے بھی پڑے. تو اگر آپ کو, وہ تو آزمائے جا چکے ہیں, 3 4 باریاں لے کے کافی ہو چکا. ان تلوں میں تو تیل نہیں. اب رسک لے کے دیکھ لیتے ہیں, ذرا حوصلہ کریں, شاید صورت, میں تو کوئی یقین نہیں کرا رہا. If you don't want to agree with me, you are most welcome. یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو. راجیش کمار سچدیو, انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا, لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارز وجود میں آئیں, انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی, لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں, وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے, جتنی بھی ملے کم ہے. تو راجیش کمار صاحب, یہ اس تھیری کو, اس احمقانہ سوچ کو, اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں, اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں, جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینک کرپٹ ہے مکمل طور پہ, بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے, بہت کم, بہت ہی کم. ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے, ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا, ہماری جو کتاب ہے آخری کتاب, اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں, باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی, پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین, بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں, بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں, ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو, انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت دلچسپ ہے. یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو, یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے, تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے, اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے, ان کا جتنا ویژن تھا, جتنی ڈیپتھ تھی, جتنا علم تھا, چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی, اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا, پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر, اب آپ اندازہ لگائیں, تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا, پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے, عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں, ان پہ فوکس نہیں ہے, وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے, یعنی جس زمانے میں, جس دور میں وہ زندہ ہو, وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ, یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذہب, بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو دو عظیم جنگیں ورلڈ وارز لڑی ہیں, ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا, میں یہاں آبادی, میرا تو یہ بہت زیادہ ہر بندہ جانتا ہے, کم از کم پاکستان میں تو جو ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی دو ہیں, ایک تو اخلاقیات کا, اقتصادیات کا نہیں, اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے, وہ نہیں ہے. دوسرا
میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں لمبی بات کیا کرنی ہے اس پروگرام میں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ، ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. یہ سوال ہے جی عامر محمود ہیں مظفر آباد سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جس طرح آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے تھے، اب لگتا نہیں کہ آپ کے بھی آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے. لوٹ مار اسی طرح جاری ہے، مہنگائی کے سونامی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، عام آدمی کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. عامر محمود صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے میری، آپ اگر اخبار آپ کو اویلیبل نہ ہو تو آپ وہ نیٹ شیٹ پہ یا وہ فون شون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا 20 جولائی کا کالم، آج 19 ہے، آج میں نے لکھا ہے 20 کو روزنامہ جنگ میں وہ کالم شائع ہوگا. آپ جو جس طرح بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو، آپ اس کو پڑھ کے پھر میرے ساتھ اگر مناسب سمجھیں تو رابطہ کریں. عجیب سا سوال ہے جس پہ دل بھی دکھتا ہے بہت زیادہ، لیکن پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس ویژن نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ. رزاق صاحب کا سوال ہے، رزاق احمد ہیں حیدرآباد سے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتخابی اصلاحات پہ زور دے رہے ہیں. پہلے میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے سندھ میں 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ پکڑے گئے ہیں میری عقل میں یہ بات آ گئی ہے. اچھا دیکھیں رزاق صاحب، اس سے کوئی کاسمیٹک کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی میک اپ ہو جائے گا، ہلکی پھلکی ڈنٹنگ، یہ گاڑی تبدیل کرنے کی ضرورت. یہ نظام، اس نظام کے ہوتے ہوئے میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. اس ملک میں کوئی تبدیلی 1800 کتنے کو تو قوانین چل رہے ہیں یہاں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جعلی ووٹ ختم ہو جائے گا. کوئی شریف آدمی، کوئی لوور مڈل کلاس کا، کوئی ریٹائرڈ پروفیسر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، وہ اسمبلی میں جا سکے گا؟ ٹھیک مان لیا آپ کی بات. انتخابی یہ ملک اصلاحات اس طرح کی جزوی اصطلاحات سے بہت آگے نکل چکا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے بچے لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے جج، جرنیل، جرنلسٹ، ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، یو نیم اٹ، سنگر بن سکتے ہیں، پینٹر بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں. تو اسمبلی میں تو اس ملک کی نمائندگی ہے ہی نہیں. اس ملک کی 95% آبادی، بلکہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ کر لیں آپ، ان کی نمائندگی تو ہے ہی نہیں ہے وہاں. آپ جعلی 10 لاکھ جعلی ووٹ آپ نے کہا جی پکڑے گئے، جعلی شناختی کارڈ پر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مینج ہو جائے گا، کون سی توپ چل جائے گی جی؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ماتم ہے، جن لوگوں کا رونا ہے، جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، جن لوگوں کی محرومیاں ہیں، وہ وہاں جائیں گے تو اپنے لیے کچھ سوچیں اور کریں گے نا کہ ہمارے طبقے کا یہ ہے وہ. اور اگر وہ اکثریت میں نہیں جاتے، کو 2 4 5 10 20 چلے بھی گئے، وہ خربوزوں کو دیکھ کے نا یہ خربوزے بھی رنگ پکڑیں گے. یہ اپنا طبقہ تبدیل کرنا چاہیں گے، اپنے طبقے کے حالات نہیں. انسانی نفسیات ہیں، ارد گرد سارے اگر چور ڈکیت بیٹھے ہوں گے، اگر 2 4 مڈل کلاسی یہ 10 صاحب ہی گئے، وہ کہیں گے یار گولی مارو، ان کے ساتھ کیا جھگڑنا، اپنا الو سیدھا کرو، مال بناؤ، ٹھیک ہے، اپنی کلاس تبدیل کرو، باقی بھاڑ میں جائیں. جب تک وہ بھاری اکثریت میں نہیں آتے، جتنی ان کی آبادی ہے بھائی اتنا نہ حصہ دو، اس سے کوئی 10% کم دے دو، 15% کم دے دو. تو یہ اس ملک کا اس طرح کی اصلاحات مسائل کا میرے نزدیک تو حل نہیں ہے. باقی میں دعا گو ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات سے ہو جائے گا تو انتخاب تو حل نہیں ہے اس ملک کا ان حالات میں. الیکٹیبلز کیا ہیں؟ کتنے سال عمران خان نے جنگ لڑی گی، الیکٹیبلز نہیں.
ہوا کیا؟ سمجھوتا کرنا پڑا. یہ ریالٹی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ وہ کو 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہوتا ہے, اس کی ٹانگیں 4 ہوتی ہیں, کچھ نہیں. وہ آکٹوپس کی طرح, چونکہ سوسائٹی کو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, جونکوں کی طرح چپکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ وہ سینگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ, کوئی سر کے پیچھے ایک آنکھ ہوتی ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. مالدار ہوتے ہیں, سر سوکھ والے ہوتے ہیں. اور موسٹلی 100% نہیں, موسٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی پیداوار ہے, بہت پرانی. 1857 کا جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, انگریز نے اس کو غدر کہا تھا. اس میں ہوا کیا تھا؟ خاندانیوں کے نام و نشان مٹا دیے انگریز نے, اور ان خاندانوں کو پروموٹ کیا, بلڈ کیا, اسٹرینتھن کیا, جو ان کی مخبریاں کرتے تھے یا ان کو عددی طاقت فراہم کرتے تھے, اور یا ان کی مخبریاں کرتے تھے, یا ان کی خوشامدیں کرتے تھے, یا ان کو کسی نہ کسی شکل میں وہ سپورٹ کرتے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے مضبوط کیا. وہی خاندان آج تک طاری ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اصلاح ٹھیک ہے, اس سے شاید کوئی 19-20 کا فرق پڑ جائے, پر کیا فرق پڑے گا؟ جعلی جو پکڑے جائیں گے, جو اصلی ہوں گے, ان کے پاس کوئی آپشن ہے کہ کسی سیاسی کن ٹوٹے کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی ماڑا, کوئی غریب, اس کی کوئی زندگی ہے, وہ کیا کرے گا؟ شناختی کارڈ اصلی بھی ہوا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں نہیں ایگری کرتا. اس ملک میں جوہری بنیادی فیصلہ کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے. عمران غلط نہیں کہتا جب وہ کبھی کہتا ہے چینیوں کا نظام اچھا ہے, کبھی وہ کہتا ہے فلانا نظام اچھا ہے. تو وہ ایک ڈیسپریٹ آدمی ہے جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ مدتیں بیت گئیں, کرپشن کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے, تیسری نسل تک انصاف نہیں ملتا. تو بڑا سخت ہے, لیکن میں کچھ سطریں سینسر کر رہا ہوں. مقصود احمد طاہر ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو مرضی پڑھا لیں, اس قوم کو جو مرضی پڑھا لیں, یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ہر بات پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہنے والی قوم کو تو بسم اللہ کی تعریف کا نہیں پتہ, اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف فتووں کی بھرمار ہو جاتی ہے. اچھا, مقصود احمد طاہر صاحب, بات آپ کی بہت ٹھیک ہے. آخر پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا المیہ, انہوں نے کہا ہے اس قوم کا سب سے بڑا المیہ, ہم ظواہر پہ ہمارا فوکس ہے, دکھاوے پہ. میری سمجھ سے باہر ہے ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ زندگی میں پنکچویلٹی اس کا ایشو نہیں ہے, بردرہڈ ہے ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ہیں, شانے سے کندھے سے کندھا ملانا, یہ کیا ہے؟ نیتیں ناپاک ہیں, وضو کرنا 5 ٹائم. سو بنیادی طور پہ یہ تربیت کا ہی رونا ہے. اچھا جی, آج کا آخری سوال ساجد حسین صاحب ہیں صدر کراچی سے. وہ کہتے ہیں ایک مختصر سا سوال, کیا بھٹو زندہ ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ساجد حسین صاحب شیئر کرتا ہوں. ایک زمانے میں میں گروپ ایڈیٹر تھا گروپ کا, تو میں نے ایک سروے کرایا. اس کا سروے کا عنوان تھا مشہور لوگوں کی گمنام قبریں. اچھا, وہ مختلف حصوں میں, وہ 3 4 5 قسطوں میں, مشہور لوگوں کی گمنام قبریں. تو آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ, تو میں خود گیا 1-2 قبرستانوں میں نے بات کی, تاکہ میں اپنے جو میرا اسٹاف تھا ان کو میں تھوڑا ٹرین کر سکوں. لیکن ٹرین ہونے سے پہلے خود ٹرین ہونا ضروری ہے. تو میں نے بتایا کیا کیا سوال پوچھنے, کیا کرنا ہے. ایک گورکن نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے پنجابی میں کہا تھا, میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں. اس نے کہا جی دیکھیں, جب کوئی بندہ مرتا ہے ہم اس کی قبر کھودتے ہیں, اس کو دفن کرتے ہیں, تو ہم اس کو مردہ نہیں سمجھتے. جب کسی بندے کی قبر پہ 5-7 سال بیت جائیں کوئی نہ آئے, تو پھر ہم کہتے ہیں اب مر گیا. سو ایک تو یہ طریقہ ہے دیکھنے کا. دوسرے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں ہیں, ہمارے گیتوں میں ہیں, تم جیو ہزاروں سال,
یا دعائیں دیتے ہیں بزرگ آج بھی، سدا سلامت رہو. سدا سلامت کوئی بھی نہیں رہتا. تم جیو ہزاروں سال، فزیکل لائف تو ہزاروں سال ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ سلامت بھی ہزاروں سال نہیں رہا جا سکتا. لیکن اس کا ایک مطلب ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی آپ کے دل اور دماغ میں اور آپ کی یادوں میں زندہ ہے، وہ زندہ ہے. ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر بابا بلے شاہ، ان کا ہے کمال کا مصرع ہے، بلے شاہ سم مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. یعنی بلے شاہ میں نے نہیں مرنا، میری قبر میں جو جائے گا نا میری شکل میں، وہ کوئی اور ہوگا، لوگ مجھے یاد رکھیں گے. اور 100% درست بات ہے. ہاں، جتنے مدتوں کے بعد آج میں انہیں یاد کر رہا ہوں. میں تو خیر اکثر کرتا ہوں، بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. اچھا، اب جب ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے بھی تو وہ حاضر ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں. زندگی موت یہ ایک اور طرح کا کھاتا ہے. جن کے لیے بھٹو زندہ ہے ان کے لیے زندہ ہے، جن کے لیے مر گیا، جنہوں نے کبھی اسے نہ یاد کیا، نہ کبھی اس کی قبر پہ گئے، نہ فاتحہ پڑھی، ان کے لیے وہ مر گیا. یہ اس طرح کا معاملہ ہے. جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہوں گے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے تو فضول بات ہے. جو لوگ جن کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے وہ زندہ. اس کی وجہ ہے کہ فزیکل رابطہ ضروری نہیں ہوتا. میں نے کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں دیکھا، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر رہا ہے نا. اچھا، اللہ ہر کسی کو صحت زندگی دے، اپنی اپنی جیے جو بھی جس کا مقدر ہے. لیکن میرے لیے کل بھی وہ نہیں تھا، آج بھی وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ فزیکلی موجود ہے. کل کوئی بندہ فزیکلی موجود نہیں رہتا، لیکن رات کو سونے سے پہلے مثلاً میں، میرے والدین اللہ بخشے، میرے جتنے اسکول ڈیز کے دوست، میرے کالج ڈیز کے، میرے یونیورسٹی ڈیز کے دوست جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں رات کو ان سب کے لیے. اس کے بعد پریکٹیکل لائف ہے، آخری جو چند نام آئے، منو بھائی، عباس اطہر، اس طرح کہ جن کے ساتھ میرے پریکٹیکل لائف کے، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، میں بیفور آئی گو ٹو سلیپ میں لمبا تو میرے لیے تو وہ جیتے ہیں. چونکہ میری یادوں میں آپ 24 گھنٹے تو ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں ڈال کے نہیں کھڑے ہوتے نا. تو یہ اپنی اپنی، جس کے لیے جو زندہ ہے وہ زندہ ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی میں مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے